لوگوں نے بہت اعتماد کیا تھا اس حکومت پہ، عمران خان صاحب پرائم منسٹر پہ. اب تو لوگ بہت مایوس ہیں، لوگ بہت تنگ ہیں مہنگائی کے حوالے سے. ان کی کہیں سنائی نہیں ہو رہی، ملک آگے چل نہیں رہا. ہمیں نہ تھانے میں نظر آتی ہے، نہ کورٹ سسٹم میں آتی ہے، نہ ان لوگوں کو انصاف مل رہا ہے، نہ مہنگائی پہ کنٹرول. اب کیا مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے انہوں نے کہا جی کہ ہم نے وہ بنا دی ہے، کیا کہتے ہیں انہیں، جو نوجوانوں کی بنائے. کیا تعلق ہے ٹائیگر فورس کا؟ ٹائیگر فورس کے پاس کیا مینڈیٹ ہے؟ کس نے ان کو اختیار دیا ہے؟ یہ ٹوٹل سارا غیر قانونی بات ہے، غیر آئینی بات ہے. میڈیا، الیکٹرانکس میڈیا اتنا دباؤ ہے جہاں کوئی ڈائریکشن معین نہیں. ایف ایم سی لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے میں، لوگوں کو مسائل کو اجاگر کرنے میں، اس ملک سے پیار محبت کو بڑھانے میں، اور جن لوگوں نے اس سوسائٹی کے لیے کچھ کنٹریبیوٹ کیا ان کو دوبارہ یاد کرانے میں سوسائٹی کو کہ یہی آپ کے لوگ ہیں جنہوں نے سکسیس سٹوریز ہے زندگی کی. میں سمجھتا ہوں ایف ایم سی از ڈوئنگ اے فائن جاب. میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں، آپ اس کو جاری رکھیں. یہ صدقہ یہ کہوں کہ کرپشن ختم ہوئی، یہ تو مشکل بات کا لیے جب آپ نہیں آئیں گے، حکومت میں نہیں ہوگا، چیزیں سامنے آئیں گی. اگر کرپشن ختم ہوئی ہوتی تو جو دفتروں میں فائلیں کئی سال سے نہیں ہوتی، اسمبلیاں موو نہیں ہوتی، فائلیں چلتی نہیں ہیں. اس لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ بیوروکریسی بھی ان سے تعاون نہیں کر رہی. بیوروکریسی تعاون اس لیے نہیں کر رہی کہ وہ ڈرتی ہے. ایم پی اے تھا اور میں مضبوط ایم پی اے تھا، تگڑا ایم پی اے تھا، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا ممبر ہونے کی حیثیت سے اور ایک ایڈوکیٹ سپریم کورٹ کی حیثیت سے بھی سارا پتہ تھا. لیکن میں کبھی بھی پولیس کے تھانے میں اس لیے نہیں گیا کہ کسی کو باہر نکالا جائے اور کسی کو مخالفین کو اندر کیا جائے. وہ جو کیا کہتے ہیں کہ جھکنے نہیں دیتا، آج میلاد بھی ہے، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا، یہ سہارا تیرا، پورے قد سے جو کھڑا ہوں یہ تیرا ہے کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا. یہ اللہ تعالیٰ کا کرم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص کرم کہ مجھے اللہ نے بہت کامیابیاں دی. محنت، کمٹمنٹ، صراط مستقیم پہ چلتے رہے تو اللہ تعالیٰ نوازے گا، خود نوازے گا. السلام علیکم ناظرین، آج ہم جن کا انٹرویو کرنے کو ہیں وہ ہے پاکستان کے نامور ماہر قانون دان، سابق جج لاہور ہائی کورٹ اور سابق ایم پی اے، ممبر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی راجہ محمد شفقت عباسی صاحب. راجہ محمد شفقت عباسی صاحب کا تعلق تحصیل مری کے نواحی گاؤں مسوٹ سے ہے. آج ہم شفقت عباسی صاحب کے ہاں ان کی فکر انگیز علمی، قانونی، تعمیری اور ترقیاتی کاوشوں کے تناظر میں آپ کو آگاہی فراہم کریں گے. مسٹر راجہ محمد شفقت خان عباسی، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان since 2001, former judge Lahore High Court 2009, former member Pakistan Bar Council 2005 to 2010, former chairman Executive Committee Punjab Bar Council 2000 to 2001, former member Punjab Bar Council 2002 to 2005, Chairman Press Council of Pakistan September 2011 till date. Elected Chairman Human Rights Committee of Pakistan Bar Council in 2007. Elected as Member Legal Education Committee of Pakistan Bar Council in 2008. Elected as Member Free Legal Aid Committee of Pakistan Bar Council. Elected as General Secretary Islamabad Bar Association in 1995. Elected as member of Law Reforms and Rules Committee Punjab Bar Council in 2004. Elected as member Punjab Assembly from Mari Koti Satya in 2002 to 2007. Member Public Accounts Committee of Punjab Assembly for 5 years from 2002 to 2007. Specialist in dispute resolution, negotiation, opinion writing, legislative drafting, arbitration, etc. Presided various inquiry commissions and inquiry committees of Pakistan Bar Council, Punjab Bar Council and Public Accounts Committee of Punjab Assembly. السلام علیکم. کیسے ہیں سر آپ؟ جی مہربانی، تھینک یو ویری مچ. سیاست کا آغاز کب کیا؟ سیاست ہم نے زمانۂ طالب علمی سے سٹارٹ کی. جب میں کالج میں آیا اور وہ مشکل وقت تھے جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی، میں شاید میٹرک میں تھا، تو اس کے بعد خاصا ملک میں ماشاء اللہ کے خلاف اور باقی معاملات میں اسٹوڈنٹس بہت ایکٹیو تھے. تو زمانۂ طالب علمی میں رہا، سیاست میں رہا،
اپنے کالج میں اور ڈویژن میں اور پنجاب کے مختلف عہدوں میں فائز رہا بطور طالب علم رہنما کے. تو سیاست اس وقت سے چل رہی آ رہی ہے. پھر وکالت میں ہم آئے. وکالت بھی دوسرا نام ہے سیاست کا. بطور وکیل بھی، اور بطور وکیل کے میں نے مختلف الیکشن لڑے. اسلام آباد بار کے الیکشن لڑے. پھر میں نے 99 میں لڑا. پنجاب بار کونسل کا میں الیکٹ ہوا 5 سال کے لیے، ممبر بنا. پھر چیئرمین پنجاب بار کونسل 2001 میں. پھر اسی طرح وکیلوں کا سب سے بڑا ادارہ ہوتا ہے جسے پاکستان بار کونسل کہتے ہیں. 2006 میں پھر 5 سال کے لیے پاکستان بار کونسل کا رکن منتخب ہوا. اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کروں میں، جتنا اللہ کی عنایت مجھ پہ رہی، شاید میری اوقات سے، میرے قد کاٹ سے زیادہ رہی. اللہ تعالیٰ نے مجھے مری سے اور کوٹلی ستیاں سے ممبر پنجاب اسمبلی منتخب ہوا. میں 2003 میں 5 سال کے لیے 29-30 ہزار ووٹ لیے. پھر دوبارہ میں 2008 میں 35,000-36,000 ووٹ لے کے اللہ تعالیٰ نے کامیابی نہیں دی. شاید اس میں میرے لیے بہتری تھی. اللہ نے مجھے ہائی کورٹ میں جج تعینات کرنا تھا. پھر ہم ہائی کورٹ میں مجھے ایلیویٹ کیا گیا 2008-9 میں. اس کے بعد سلسلہ چلتا رہا. واپس ہم آئے ہائی کورٹ سے تو دوبارہ میں 3 سال کے لیے چیئرمین پریس کونسل لگایا گیا، جو ایک پوسٹ ہے جج سپریم کورٹ کے برابر. جاوید اقبال مجھ سے پہلے یہ چیئرمین تھے، اس سے پہلے ایک اور اعجاز یوسف تھے سپریم کورٹ کے جج، وہ رہے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ کا بہت کرم مہربانی. آج کل بھی میں وکالت سے منسلک ہوں. ہائی کورٹ پنڈی، اسلام آباد، لاہور، گلگت، سپریم کورٹ میں وکالت کرتا ہوں. ساتھ میں ایک نئی بات شروع کی کہ میں نے ٹیچنگ سے بھی وابستہ ہوں، کہ جو قائد اعظم یونیورسٹی، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اور بیری یونیورسٹی میں شعبہ قانون کی حیثیت سے بچوں سے سیکھتا بھی ہوں، اور انہیں ایک لیکچر ہفتے میں 3 یونیورسٹیز میں دیتا ہوں. تو یہ ایک نئی ہے، تاکہ جو میں نے تجربہ حاصل کیا پچھلے 30-32 سال کا، وہ میں واپس سوسائٹی کو، اپنے نئے بچوں کو جو وکالت سے وابستہ ہیں، لا سے وابستہ ہیں، ان کو آئی شوڈ پے بیک. تو یہ سلسلہ اس طرح رہا ہے. بس سر، جب آپ کی جماعت اقتدار میں آئی تھی تو کیا ترقیاتی کام آپ کی پارٹی نے، آپ کی جماعت نے کروائے؟ دیکھیے، جب میں الیکشن جیتا اس وقت پھر حکومت تھی جنرل مشرف کی، اور صوبے میں پاکستان مسلم لیگ کاف پرویز الہی صاحب چیف منسٹر تھے. میں تو اپوزیشن میں تھا، لیکن مجھے خوشی بھی ہے اور فخر بھی ہے کہ میں نے کوئی 20-25 کروڑ روپیہ اپنے حلقے مری تحصیل میں اور تحصیل کوٹی ستیہ میں لگائی. اور خاص کر تو تحصیل کوٹی ستیہ میں شاید ایک آدھ یونین کونسل میں کروڑ میں اور کوٹلی میں کسی حد تک بجلی تھی. باقی 7 یونین کونسل میں ایک بلب بھی نہیں جلتا تھا. تو ہم نے اللہ تعالیٰ نے اس طرح مہربانی کی کہ اپنے جو 2 ساتھی تھے میرے پارٹی کے، آصف زرداری صاحب کے، وہ جیل میں ہوا کرتے تھے، ان کے ذریعے رخسانہ بنگش کا فنڈ ہم نے لیا. ناہید خان ایم ایل اے تھی، ان کا 50 لاکھ آیا. مہرین اور راجہ کے فنڈ یہاں لگا. فوزیہ بیوی کو 50 لاکھ ملتے تھے ہر سال، اس کے لیے فاروق نائک نے ہمارے علاقے میں بجلی لگوائی. موجودہ حکومت کی بات کرتے ہیں. موجودہ دور حکومت اور آپ کے دور حکومت میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا واضح فرق تھے؟ دیکھیں، میرا کہنا وہ مناسب نہیں ہوگا. لوگ وہ کہتے ہیں تھنگ اسپیک اٹ سیلف، چیزیں خود بولتی ہیں. اور یہ بدقسمتی ہے کہ جن لوگوں نے بہت اعتماد کیا تھا اس حکومت پہ، عمران خان صاحب پرائم منسٹر پہ، اب تو لوگ بہت مایوس ہیں، لوگ بہت تنگ ہیں. مہنگائی کے حوالے سے ان کی کہیں سنائی نہیں ہو رہی، ملک آگے چل نہیں رہا، بحرانی کیفیت ہے، اور لوگوں کا جینا دوبار ہو گیا، مشکل ہو گیا. 2 سال سے کوئی کنسیپٹ، کوئی ویژن، کوئی وے فارورڈ والی بات نہیں. اب میں تو اس بات پہ حیران ہوں کہ حکومت کبھی نہیں لڑائی کیا کرتی. یہ حکومت، اس کے وزیر تو ہر روز لڑ رہے ہوتے ہیں، ٹی وی چینل پہ بھی لڑتے ہیں، اسمبلی کے اندر بھی لڑتے ہیں. تو حکومت کا کام تو سب کو ساتھ ملا کے لے کے آگے چلنا ہوتا ہے. تو یہ جو ایک صورتحال بنی ہوئی ہے کہ پرائم منسٹر
بھی اور باقی جو منسٹر صاحبان بھی وہ اور باقی پولیٹیکل پارٹیز کو جو قومی پارٹیز ہیں ان کے خلاف جو الفاظ کا جو چناؤ کرتے ہیں جس طریقے سے وہ مجھے اچھا نہیں لگتا. اور کرپشن کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کہ موجودہ دور حکومت میں کرپشن بڑھی یا کم ہوئی؟ دیکھیں میں اس پہ یہ کہوں کہ کرپشن ختم ہوئی یہ تو مشکل بات کا لیے جب نہیں آئیں گے حکومت میں نہیں ہوگا چیزیں سامنے آئیں گی. اگر کرپشن ختم ہوئی ہوتی تو جو دفتروں میں فائلیں کئی سال سے نہیں ہوتی, سبزیاں موو نہیں ہوتی, فائلیں چلتی نہیں ہیں. اس لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ بیوروکریسی بھی ان سے تعاون نہیں کر رہی. بیوروکریسی تعاون اس لیے نہیں کر رہی کہ وہ ڈرتی ہے ان سے کہ کل ہم پھنس جائیں گے, کیسز میں انوالو ہو جائیں گے, تو آپ نے بیوروکریسی سے کام لینا ہے. تو اب یہ کہتے ہیں جی کہ بیوروکریسی ساری نواز شریف کی. بھائی نواز شریف کے ذاتی ملازم نہیں ہیں, وہ تو جس کی حکومت ہوگی جو حکومت ہوگی اسی سے پیپلز پارٹی کو یہ کردار ضرور جاتا ہے کہ انہوں نے اسی بیوروکریسی سے کام لیا, وہی بیوروکریسی جو پہلے کی تھی. اس لیے یہ عدم اعتماد کرنے والی بات ہے کہ جی یہ بیوروکریسی ہماری بات نہیں مانتی ہے اس لیے کام نہیں ہو رہے. اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے پورے ملک کو ڈرا کے رکھ دیا, غیر یقینی کی صورتحال پیدا کر دی. آپ نے پہلے کہا سب کو پکڑ لو, کسی کو نہیں چھوڑیں گے, سب کو اندر کروں گا. تاجر ڈر گئے, پیسوں والے ڈر گئے, بیوروکریٹ ڈر گئے. تو جس کی وجہ سے آج ملک جسے کہتے ہیں آگے بڑھ نہیں رہا, ملک آگے چل نہیں رہا, جس کی وجہ سے لوگ فاقہ کشی اور خودکشی پہ آئے ہوئے ہیں. تھانہ کلچر کی سیاست کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ میں تو اس کو غلط سمجھتا ہوں, اور میں دعوے سے کہتا ہوں کوئی آدمی مری اور کوٹلی ستیہ میں کہہ دے جب میں ایم پی اے تھا اور میں مضبوط ایم پی اے تھا, تگڑا ایم پی اے تھا, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا ممبر ہونے کی حیثیت سے اور ایک ایڈوکیٹ سپریم کورٹ کی حیثیت سے مجھے سارا پتہ تھا. لیکن میں کبھی بھی پولیس کے تھانے میں اس لیے نہیں گیا کہ کسی کو باہر نکالا جائے اور کسی کو مخالفین کو اندر کیا جائے. اس لیے ہمارے حلقے میں اللہ کا فضل ہے ایسی صورتحال نہیں ہے, اور کسی کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ وہ وہاں لوگوں کے ساتھ زیادتی کرے. لیکن باقی پنجاب میں باقی معاملات تو اسی طرح ہی ہیں. جو پولیس پنجابی پولیس ہے وہ سارے چاروں صوبوں سے مختلف ہے اور زیادہ ظالم ہے, زیادہ سخت ہے, زیادہ جسے کہتے ہیں کہ قانون کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں, قانون کو ہاتھ میں لے کے لوگوں کی پگڑیاں اچھالتے ہیں, لوگوں کے کہنے پہ پرچے دیتے ہیں, جھوٹے پرچے دیتے ہیں, اصل لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں. اس لیے تھانہ کلچر آج بھی جو مقامی ایم پی اے حضرات ہیں, باقی جو سیاستدان ہیں, وہ کسی نہ کسی حوالے سے پولیس کو یوز کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں کہ تاکہ ہم اس مشینری کو استعمال کر سکیں اپنے سیاسی مخالفین کو دبانے کے لیے, جو غلط بات ہے, جو نہیں ہونی چاہیے. پی ڈی ایم کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں مختلف خیال کے لوگ ہیں, مختلف سوچ کے لوگ ہیں, مختلف ان کے منشور ہیں. لیکن ایک نقطہ جو موجودہ حکومت کی غلط کاریاں ہیں, موجودہ حکومت کی جو غلط پالیسیاں ہیں, جس سے ملک خطرے میں چلا گیا ہے. ملک اگر یہ حالات اسی طرح رہے تو ملک کے لیے معاملات سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی کاوش ہے تمام بڑی پولیٹیکل پارٹیز, جس میں پیپلز پارٹی ہے, مسلم لیگ نون, فضل الرحمان اور باقی تمام جماعتیں مل کے انہوں نے اپنے اختلاف ایک طرف رکھتے ہوئے, اپنے پروگرام ایک طرف رکھتے ہوئے, اپنے نظریات ایک طرف رکھتے ہوئے, مذہبی جماعتیں بھی, لبرل جماعتیں بھی, پروگریسو جماعتیں بھی, کنزرویٹو جماعتیں بھی, لیفٹ کی جماعتیں بھی, سینٹرل ہاف لیفٹ کی, سارے اکٹھے ہو کے ملک میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک میں اصل جمہوریت اور ملک میں لوگوں کے مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے یہ اپوزیشن نے بہت اچھا اقدام کیا, اسے خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. اور اسی لیے آپ نے دیکھا کہ لوگ اس کو بھاری بھرپور طریقے سے شرکت کر رہے ہیں ان کے جلسے اور جلوسوں میں, اور جو شو ہوئے گجرانوالہ میں ہوا یا کراچی میں ہوا یا کوئٹہ میں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ لوگوں کی انسپائریشن, لوگوں کی سوچ, لوگوں کی ترجمانی یہ پارٹیز کر رہی ہیں. اسی لیے لوگ ان کے جلسوں میں بھرپور طریقے سے شرکت کر کے اپنا احتجاج, اپنا پروٹیسٹ لانچ کر رہے ہیں. اگر ہم ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ جمہوریت ہے پاکستان میں, تو کیا صحافت میں ڈیموکریسی اگر ہے تو کیا صحافت میں سینسرشپ ہونی چاہیے؟ دیکھیے میں کہتا ہوں کہ ہمارا آئین جو ہے, میرا جو پڑھی کتاب آرٹیکل 19 یہ کہتا ہے کہ فریڈم آف پریس از اے فنڈامنٹل رائٹ آف دا پیپل آف پاکستان. یہ لوگوں کا حق ہے کہ میڈیا پریس آزاد رہے, فریڈم آف ایکسپریشن
میرا آئین اس کی ضمانت دیتا ہے. آرٹیکل 19A اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ امور مملکت میں ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی خبر گیری لوگوں تک جانی چاہیے. رائٹ ٹو نو، رائٹ آف نالج، خبر کے حوالے سے خبر مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ میرے ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے، سی ڈی اے میں کیا ہو رہا ہے، حکومت کے اندر کیا ہو رہا ہے، اور یہ رائٹ مجھے کس نے دیا؟ میرا آئین دیتا ہے. اب جو صحافی حضرات ہیں، جو میڈیا ہاؤسز ہیں، جو جرنلسٹ حضرات ہیں، جو صبح 8 بجے سے لے کے رات گئے تک لگے رہتے ہیں اس تگ و دو میں کہ کسی طرح خبر نکال کے لوگوں کا جو بنیادی حق ہے لوگوں کو آگاہ کیا جائے، لوگوں کو باخبر کرنے کے لیے، یہ صحافیوں کا رائٹ نہیں ہے، یہ عوام کا رائٹ ہے. پاکستان کے 19-20 کروڑ لوگوں کا یہ رائٹ ہے کہ انہیں خبر ملنی چاہیے، انہیں جاننا چاہیے. رائٹ ٹو نو. اس لیے اس پہ تو کسی قسم کا کمپرومائز نہیں ہے. اگر ملک میں جمہوریت ہے پریس آزاد ہوگا، پریس میں کوئی قدغن نہیں ہوگی، پریس پہ کوئی پابندی نہیں ہوگی، کوئی سینسر نہیں ہوگا، کوئی اسے ایڈوائس نہیں جائے گی. لیکن اب ہم جب دیکھتے ہیں APNS کو دیکھتے ہیں، CPNE کو دیکھتے ہیں، PFUJ کو دیکھتے ہیں، تو اس جو جرنلسٹوں کی، جو ایڈیٹرز کی، جو مالکان کی تنظیمیں ہیں، یا PBA جو الیکٹرانک میڈیا کی جماعت، وہ سارے اپنی تشویش کا اظہار کرتے ہیں کہ آج صحافی آزاد نہیں رہا، آج صحافت جو ہے وہ پابند ہے، اس کو دبایا جاتا ہے. اس لیے بیشتر صحافی حضرات جو کسی نہ کسی بڑے چینل کے ساتھ منسلک تھے آج وہ ہمیں چہرے نظر نہیں آ رہے، اس لیے کہ موجودہ حکومت نے ان کی تنقید اور برداشت نہیں کی، جس کی وجہ سے ان لوگوں نے اپنے اپنے چینل چلا کے اپنی ڈیوٹی جو ہے، اپنی جو سرگرمیاں ہیں اور اپنی جو صحافت وہ اس طرح کر رہے ہیں. اس لیے صحافت پہ کسی قسم کی قدغن، کسی قسم کی پابندی نہیں لگنی چاہیے. البتہ جرنلزم میں اس ملک کے خلاف، اس ملک کے جو سلامتی کے ادارے ہیں ان کے خلاف، آپ کی عدالتوں کے خلاف معاملات نہیں ہوں گے. باقی گورنمنٹ کو کرٹیسائز کرنا، گورنمنٹ کے اداروں کو کرٹیسائز کرنا یہ میڈیا کا کام ہے، اس سے برداشت کرنا چاہیے. اور یہ جمہوریت یہی ہے کہ آپ تاکہ ان کی اصلاح ہو سکے، اس لیے کسی قسم کی بھی پابندی نہیں لگنی چاہیے. میں اس کے حق میں ہوں. جیسا کہ آپ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ بھی ہیں تو وومن رائٹس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، وومن رائٹس کی جو بات ہے، ہمارا سب سے پہلے تو ہم کہیں گے کہ بینگ مسلم ہمارا وومنس کو رائٹ ہمارا اسلام دیتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں اور باقی جگہ عورت کے مقام، عورت کی وراثت، عورت کے معاملات، تو اس لیے وہ تو کوئی دوسری رائے ہو نہیں سکتی. اور پھر ہمارا اپنا جو آئین ہے 73 کا، اس میں بھی خاتون کا رائٹس کے حوالے سے عورت کو کسی قسم کا اس سے امتیازی سلوک، اس لیے جاب میں یا کسی اور معاملے میں اس لیے امتیازی سلوک کیا جائے کہ یہ عورت ہے، وہ ڈسکریمنیشن میں آئے گا، جو غلط ہے. اسلام میں اس طرح کی ایکول اپارچونٹی، رول آف لا، ایکول معاملات میں پارٹیسپیشن عورت اور مرد کے لیے آئین بھی دیتا ہے، قانون بھی دیتا ہے. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ یقیناً ہم کہیں کہ سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک بالکل نہیں ہے. ہم تو اپنا یہ مردوں کا معاشرہ ہے، اور مرد حضرات جو ہے وہ خواتین کو شاید حقوق دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، یا جب تک مردوں کے ذہن تیار نہیں ہوتے، جب تک ان کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ خواتین کے حوالے سے انہیں اپنے برابر کے حقوق دینا اور انہیں اپنے برابری کا شہری سمجھنا، یہ چیزیں نہیں بدلیں گی اور بہت وقت لگے گا. ویری لانگ وے ٹو گو کہ خواتین کی جو اسٹرگل جو ہے وہ جاری رہنی چاہیے. لیکن باقی جو آپ نے کہا کہ وومن رائٹس جو ہمارا آئین دیتا ہے، جو قانون دیتا ہے، میں آپ کو بتاؤں جب خواتین جج لگیں، جوڈیشری میں آئیں، سول ججز میں آئیں یا ہائی کورٹ میں آئیں، تو بار روم جو وکیل پڑھے لکھے ہوتے ہیں، جو ڈبل گریجویٹ ہوتے ہیں، جن کا معاملات باقی سوسائٹی کی نبض پہ ان کا ہاتھ ہوتا ہے، جو زیادہ میں سمجھتا ہوں زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، تو شاید یہ باتیں بار روم میں ہوتی تھی کہ اب خواتین کے آگے ووٹ ڈاؤن کیسے کریں گے، ہم سر کیسے جھکائیں گے. جبکہ ہم نے خاتون کے آگے سر نہیں جھکانا ہوتا، ہم نے تو اس چیئر کو ایڈریس کرنا ہوتا ہے. اس چیئر پہ جو مرد بیٹھا ہے یا عورت بیٹھی ہے وہ میجسٹری آف لا ہے، جو قانون کی جگہ پہ بیٹھی ہوتی ہے. اس میجسٹری آف لا کو ہم بو ڈاؤن کرتے ہیں، اس کے آگے سر جھکاتے ہیں. کوئی عورت یا مرد کا نہیں ہوتا. لیکن دس انڈیکیٹ دا مائنڈ آف دا میل کہ مرد حضرات
سوسائٹی جو ہے مردوں کی ہے، جس کی وجہ سے خواتین کو خاصی اسٹرگل کرنے پڑے گی اور کرنی چاہیے اور کرتی رہنی چاہیے. یہ دن بچوں کے ریپ کیسز بہت زیادہ ہو رہے ہیں اور ہمارے بچے گلی محلوں میں بھی محفوظ نہیں ہیں. اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیے، پارلیمان نے تو اس کو سخت سزائیں رکھ دی ہیں کہ نابالغان کے خلاف ریپ ہوتا ہے یا ساڈمی ہوتی ہے، میل کے ساتھ اگر بچہ میل ہے یا لڑکی ہے تو اس کے پاکستان پینل کوڈ میں تو انہوں نے پارلیمان نے بہت ہیوی سزائیں رکھی ہیں، ڈیتھ اور عمر قید کیا تھا کسی کے. اب ہمارا سسٹم ایسا ہے، قانون تو ہے، قانون تو ٹھیک ہے، لیکن جو سسٹم جو قانون پہ عمل درآمد کرنے کے جو ادارے ہیں ان کی استعداد نہیں ہے. پولیس اتنی اکوپڈ نہیں ہوتی. پولیس پرچہ تو کاٹ دیتی ہے لیکن وہ باقی کیمیکل ایگزامنر رپورٹ نہ لے. کیمیکل اگر لیتی ہے تو وہ ڈی این اے ٹیسٹ نہ لے سکے. اگر ڈی این اے ٹیسٹ لیتی ہے تو شاید اس کا جو اس کے ساتھ لڑکی یا لڑکے کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اس کے جو پارسل لیے جاتے ہیں یا جو اس کے جو سیمنز لیے جاتے ہیں شاید وہ 48 گھنٹے بعد، شاید وہ 3 دن 4 دن، جس کے بعد وہ رپورٹ پازیٹیو نہیں تھی. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے جو ہماری تفتیشی ادارے ہیں جنہوں نے مقدمہ درج کرنا ہے، جنہوں نے مقدمہ تفتیش کرنا ہے، ان کو چاہیے کہ ان کو ٹرین ہونا چاہیے. ان کو ماڈرن جدید سائنسی بنیاد پہ جو اویلیبل ریسورسز ہیں، جو اویلیبل جو طریقہ کار ہیں، جو پوری دنیا میں مقدمے تفتیش کس طریقے سے کی جاتی ہے، تو اس طرح ان کی کیپیسٹی بلڈ کرنی چاہیے تاکہ جو ظلم کرتے ہیں، جو جرائم کرتے ہیں ان کو سزا ہو سکے. لوگ بری ہو جاتے ہیں ہائی کورٹس میں، سپریم کورٹ ہم دیکھتے ہیں تو لوگ بلیم عدالتوں کو دیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ عدالتوں کو بلیم نہیں دینا چاہیے. عدالتیں یہ میرا کہ فائل ہے، میں نے فائل دیکھ کے فیصلہ کرنا ہے. اس کے اندر شہادت کیا ہے، اس کے اندر مواد کیا ہے، اس کے اندر کس طرح کی شہادت کٹھی ہوئی ہے، کس لیول کی شہادت ہے، چشمدید گواہ ہیں، کیمیکل کی رپورٹ ہے، کوئی ایکسپرٹ ہے، کوئی سائبر کے معاملات ہیں، کوئی یہ ساری چیزیں مل کے جب کیس ثابت ہوگا تو جج ضرور سزا دے گا. لیکن جب آپ کے لنکس صحیح نہ ہوں، جب آپ کی شہادت صحیح نہ ہو، جب آپ کی شہادت میں لکوناز ہوں، جب کہ آپ کی تفتیش ٹھیک نہیں ہوتی، عدالتوں کے پاس کوئی اور اختیار ہو. انہوں نے اسلام کا یہ پرنسپل ہے کہ آپ کسی ایک بے گناہ کو سزا مت دیں، بے شک آپ 1000 لوگوں کو چھوڑ دیں. اس لیے عدالتیں تو شک کی بنیاد پہ سزائیں نہیں دیتی. شک پڑ گیا تو چھوڑ دیں گی. یہ اسلامک پرنسپل ہے، انگریزی پرنسپل بھی ہے، اسلامک پرنسپل بھی ہے. اس لیے عدالتیں تو اس فائل کی ناقص تفتیش کی وجہ سے، شہادت کی کمزوری کی وجہ سے، لنک ساروں کو جوڑ نہ سکنے کی وجہ سے عدالتیں بری کر دیتی ہیں. تو لوگ کہتے ہیں جی عدالتیں بری کر دیتی ہیں. آپ عدالتوں پہ بلیم دینے کے بجائے اپنے تفتیشی اداروں کو، تفتیش کرنے والوں کو، ان کی تربیت، ان کی ٹریننگ، ان کو ماڈرن ڈیوائسز کے حوالے سے ماڈرن جو ٹیکنیکس ہیں وہ دیں تاکہ کیس ثابت ہوں، تاکہ ملک میں ڈیٹرنس ہو، تاکہ لوگ یہ ریپ یا بچوں کے ساتھ یہ زیادتی نہ کریں. جب سزائیں ہوں گی تو لوگ یقیناً ڈریں گے. اب لوگ ڈرتے اس لیے نہیں ہے کہ شاید وہ کہتے ہیں ہم نے 4 سال 5 سال مقدمہ لڑنا ہے، پروسیکیوشن تھکی ہوتی ہے، پولیس والے مقدمے میں خود لوپ ہول چھوڑ دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ پیسے لیتے ہیں. پولیس جو ہے پیسے لے کے ایف آئی آر درج کرتی ہے، پھر ملزمان سے پیسے لیتی ہے، ان کو فائدہ دیتی ہے. تو جس کی وجہ سے یہ سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں اور لوگوں کو انصاف جو ملنا چاہیے، جو ان کا بنیادی حق ہے، جو ان کا بنیادی حق ہے، جو انصاف نہیں مل پاتا اس لیے کہ پولیس جو ہے وہ لوگوں سے زیادتی کرتی ہے، امتیاز کرتی ہے، وہ لوگوں کے باثر کے ساتھ جاتی ہے. جو اثر انداز لوگ ہوتے ہیں، باثر لوگ ہیں، ان کے کہنے پہ چیزیں وہ کرتی ہے. انشاءاللہ. سیاست سے ہٹ کے سوالات کرتے ہیں. اپنے بچپن کے بارے میں بتائیے، بچپن آپ کا کیسے گزرا؟ شرارتی تھے، نہیں شرارتی تھے؟ دیکھو، شرارت تو ہوتی ہے، شرارت تو ہم ابھی بھی کرتے ہیں. اس لیے کہ شرارت نہیں کریں گے تو پھر ہم لوگ کہیں گے آپ تو بہت بڈھے ہو گئے ہیں. تو پھر رات کو ہمارے جج ریٹائر ہوئے سپریم کورٹ نے، تو انہوں نے کہا بہت اچھی پروگرام ہے، بہت اچھی لائٹیں لگی ہیں، لگتا ہے میری شادی ہو رہی ہے. یہ بس 65. سو اس لیے زندگی آگے جایا کرتی ہے اور شرارت بھی زندگی کی ایک علامت ہے. تو میں نہیں کہتا کہ بہت شرارتی تھا، لیکن تھوڑی بہت شرارت تو ہوتی ہے. تو زندگی مشکل گزاری، ٹف زندگی گزاری، اور زندگی کے تلخ
تجربے بھی رہے. زمانہ طالب علم میں ہم نے مری سے 5-8 جماعتیں وہاں پڑھی, پھر اس کے بعد اسلام آباد آئے. پھر اللہ تعالیٰ نے چیزیں, میں نے آپ سے پہلے کہا کہ اللہ تعالیٰ اور والدین کی دعا سے اللہ نے ہمیں بہت نوازا, مجھے بھی میرے بھائیوں کو بھی. ہماری اوقات سے زیادہ ہماری اتنی اوقات نہیں تھی. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے. وہ جو کیا کہتے ہیں کہ جھکنے نہیں دیتا, آج میلاد بھی ہے, مجھ کو جھکنے نہیں دیتا, یہ سہارا تیرا, پورے قد سے جو کھڑا ہوں یہ تیرا ہے کرم, مجھ کو جھکنے نہیں دیتا. یہ اللہ تعالیٰ کا کرم, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص کرم کہ مجھے اللہ نے بہت کامیابیاں دی. میں پاکستان کا سب سے ینگسٹ وکیلوں کا چیئرمین بنا پنجاب میں. پنڈی ڈویژن میں میکسیمم میں نے ووٹس لیے وکیلوں کے الیکشن میں. اللہ تعالیٰ نے مجھے پنجاب اسمبلی میں بھیجا. اللہ تعالیٰ نے مجھے ہائی کورٹ کی جو صوبے کی سب سے بڑا صوبہ اور سب سے بڑے صوبے کی سب سے بڑی کورٹ جو چیف جسٹس کا روم ہے, مجھے اللہ تعالیٰ نے وہاں بٹھایا. پھر پریس کونسل آف پاکستان اللہ تعالیٰ مجھے لے کے گیا. پاکستان کی 35-40 یونیورسٹی میں نے جا کے ایڈریس کیے. شاید میں وزیر اعلیٰ بن جاؤں, پرائم منسٹر بن جاؤں, شاید یہ موقع نہ ہو کہ میں 30-35 یونیورسٹی جو پاکستان کی بڑے بڑے سیمینار وہاں کیے, جلسے کیے, اور ساتھ ہر پریس کلب میں گیا, پاکستان کے ہر بار روم میں گیا, ہر ڈسٹرکٹ بار روم میں جا کے ایڈریس کیا. اس لیے میں یہی کہوں گا جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں ہے. تھینک یو سو مچ شفقت صاحب اپنا قیمتی ٹائم دینے کے لیے. میں آپ کا بھی, آپ کے جو باقی اسٹاف ہے آپ کے ساتھ آیا, اور FMC کی ساری ٹیم کا مشکور ہوں کہ آپ نے ٹائم نکالا اور مجھے موقع دیا کہ میں آپ کے اس پلیٹ فارم کے ذریعے لوگوں تک اپنی بات پہنچا سکوں. میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اس مشکل دور میں جب نفسا نفسی کا عالم ہے, سوشل میڈیا, باقی میڈیا, پرنٹ میڈیا, الیکٹرانکس میڈیا, اتنا دباؤ ہے جہاں کوئی ڈائریکشن معین نہیں, تو FMC لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے میں, لوگوں کو مسائل کو اجاگر کرنے میں, اس ملک سے پیار محبت کو بڑھانے میں, اور جن لوگوں نے اس سوسائٹی کے لیے کچھ کنٹریبیوٹ کیا ان کو دوبارہ یاد کرانے میں سوسائٹی کو کہ یہی آپ کے لوگ ہیں جنہوں نے سکسیس سٹوریز ہے زندگی کی. تو میں سمجھتا ہوں FMC از ڈوئنگ اے فائن جاب. میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں, آپ اس کو جاری رکھیں. یہ صدقہ جاریہ ہے. لوگوں کو علم دینا, لوگوں کو اویئرنیس پیدا کرنا, لوگوں کو آگاہی دینا, یہ صدقہ جاریہ ہے. آپ کے کسی پروگرام سے اگر 4 لوگ سیدھے ہو جاتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا. باقی عبادات اپنی جگہ وہ اللہ اور آپ کا معاملہ ہے, لیکن جس سے آپ انسانیت کی, ماحولیات کی, شہریوں کی, قانون کی, باقی چیزوں کی کریں, اس کو